بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کہ پھر فرعون کے محل میں کیا ہوا، کتنی مدت تک پھر اس عورت نے دودھ پلایا۔ سب سے پہلے ہماری ویڈیو اگر اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلانے کی مدت پوری کر دی تو انہیں لے کر محل کی طرف واپس آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ کے محل میں پرورش پائی، جس طرح بادشاہوں کے بچے پرورش پاتے ہیں، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بادشاہوں اور مالداروں کی ہیبت جاری رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون اور اس کے اہل خانہ کیسے ناز و نخرے سے رہتے ہیں اور بنی اسرائیل کیسے مشقت اٹھاتے ہیں تاکہ فرعون اور اس کے اہل خانہ خوشحالی کے دن بسر کر سکے۔ بنی اسرائیل فرعون کے چوپاؤں کو سیر کرانے میں کس قدر بھوکے رہتے تھے، اور کسی طرح وہ بنی اسرائیل سے گدھوں چوپاؤں کے جیسا سلوک کرتے تھے، جیسے ان سے خدمت لیتے تھے، بری سزا دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام صبح شام یہ سب کچھ دیکھتے تھے اور خاموش رہتے تھے، لیکن موسیٰ کو اس بات پر غصہ آتا، انہیں کیونکہ اپنے خاندان اور قوم کی توہین پر غصہ نہ آتا، حالانکہ وہ انبیاء کرام شرفاء کے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کا کون سا گناہ تھا سوائے اس کے وہ قبطی نہ تھے، اس لیے وہ کنعانی تھے۔ یہ تو کوئی جرم، یہ تو کوئی گناہ نہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام مضبوط اور جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں دانائی علم عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ظالموں سے بغض رکھتے اور انہیں ناپسند فرماتے، کمزوروں مظلوموں سے محبت کرتے، ان کی امداد کرتے۔ ہر نبی ایسے ہی کرتا ہے۔ ایک مرتب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شہر میں داخل ہوئے۔ لوگ کھیل کود اور کام میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے دو آدمیوں کو باہم لڑتا پایا۔ ایک دن دونوں میں سے بنی اسرائیل سے ہے اور دوسرا قبطی، جو بنی اسرائیل کا دشمن ہے۔ اسرائیلی چلایا اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اور قبطی کی شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور قبطی کو مارا۔ یہ مار فیصلہ کن ثابت ہوئی، قبطی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پشیمان ہوئے اور جان لیا یہ شیطانی عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور رجوع کیا، اسی طرح ہر نبی رجوع کرتا تھا۔ فرمایا یہ شیطانی کام ہے، یقیناً وہ شیطان دشمن ہے اور کھلم کھلا بہکانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کیا تھا بلکہ اسے مارا تھا، لیکن وہ مار فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل و کرم کیا ہے اور معاف فرما دیا، میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اور انہوں نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے صبح کی کہ جب فرعون کی پولیس آئے، جن کی کوے کی آنکھیں چونٹے کی ناک ہے۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی کہ جب ان کے پاس پولیس آتی ہے اور انہیں پکڑ کر اس سخت بادشاہ کے پاس لے جاتی ہے۔ پولیس نے فرعون کے خدام میں سے ایک قبطی مقتول دیکھا۔ انہوں نے قاتل کو تلاش کیا، مگر وہ اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے، کون انہیں قاتل کے بارے میں بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی کے سوا کسی دوسرے کو اس کا علم نہ تھا۔ مقتول تو شہر والوں کی گفتگو اور محور اور شغل بن گیا۔ ہر ایک اس کے بارے میں بات کرتا، مگر قاتل کو کوئی نہیں جانتا۔ فرعون غضبناک ہوا اور اس نے پولیس سے کہا، تم پر لازم ہے کہ قاتل کو تلاش کرو۔ جب دوسرے روز موسیٰ علیہ السلام نے کسی اسرائیلی کو ایک دوسرے قبطی کے ساتھ لڑتے لڑتے جھگڑتے دیکھا اور اسرائیلی کو شرم نہ آئی، بلکہ وہ چلایا اور موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو ذلیل آدمی ہے، تو ہمیشہ لوگوں سے لڑتا جھگڑتا ہے، ہمیشہ تو چلاتا ہے اور مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے۔ کیا میں ہمیشہ تیری مدد کرتا اور ہاتھ بٹاتا رہوں گا؟ یقیناً تو کھلم کھلا گمراہ آدمی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ قبطی کو تھوڑا سا ادب سکھائے تو ان دونوں کو اس طرح پڑھے۔ اسرائیلی نے موسیٰ کا غصہ دیکھا اور اس کو ملامت سنی تو وہ ڈر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اسے ماریں گے تو وہ مر جائے گا، جیسے کل قبطی کو مارا وہ مار فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اس نے اسرائیلی سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کا قتل کیا تھا؟ کیا تو ملک میں جابر بن کر رہنا چاہتا ہے اور مسئلہ بن کر رہنا نہیں چاہتا؟
یہی سے قبطی نے پہچان لیا اور موسیٰ علیہ السلام ہی کا کل کے قاتل ہیں۔ قبطی چلا گیا، اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ موسیٰ علیہ السلام ہی قاتل ہیں۔ یہ اطلاع فرعون کو پہنچی اور غضبناک ہوا، کہنے لگا کیا وہ نوجوان محل کا پروردہ شاعری شیر خوار؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی پولیس کے شر سے نجات دے۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چاہا تھا کہ وہ اس کو قتل کرے، بلکہ اسے ایک چپت رسید کی جو فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ لیکن فرعون اور اس کی پولیس یہ بات نہیں مانتے تھے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کا عذر قبول کرتے تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فرعون کی حکومت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات ملے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام انسانوں کو بندوں کی بندگی سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف نکال لے، جیسے ہوتا ہے جب ظالم پولیس کے ہاتھ ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرعون اور اس کے وزراء آپس میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ اور عزم کر رہے تھے۔ ایک شخص یہ سب کچھ سن رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں اس بات کی اطلاع دی اور کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ چنانچہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے نکلے اور عرض کی میرے رب مجھے ظلم سے بچا لینا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔